یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یعنی آپ نے گویا کہ مہینے کو منسوب فرمایا رجب کی نسبت اللہ کی طرف کی، حالانکہ تمام مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن یہ خصوصیت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مہینہ بہت بابرکت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر شعبان کو اپنی طرف منسوب کیا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اس سے بھی اس کی فضیلت کی طرف اشارہ ہوا۔ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، کیونکہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور رمضان کا مہینہ ہمارے لیے بہترین بخشش مغفرت جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ تو اب یہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، میرے پاس تو میسیجز آتے رہتے ہیں، جی اس مہینے میں کون سا عمل کریں، کوئی نوافل بتائیں، کوئی وظائف بتائیں تاکہ ہم اس مہینے میں کریں۔ تو سب سے ضروری وظیفہ جو اکثر لوگوں کے لیے اتنا دلچسپی کا باعث نہیں ہوتا، لیکن ہم پوری زندگی اسی وظیفے کی ترغیب دیں گے، وہ علم حاصل کرنا ہے۔ انسان جہالت کے ساتھ کثرت سے جتنے بھی نوافل پڑھتا رہے، نفلی روزے رکھے، نمازیں پڑھے، صدقات کرے، بسا اوقات جہالت کا وبال اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ سب ضائع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی انسان نادانستہ طور پر عقیدے کے خلاف بول دے، یعنی کوئی خراب بات ایسی کہتے ہیں جو کفریہ بات، اس کا ایمان ہی ضائع ہو جائے، اب جتنی مرضی صدقات کرے، خیرات کرے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز علم ہے، دوسرا اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا، کہ انسان نیک اعمال کرے، گناہوں سے بچے، کس چیز کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے، کون سی چیز واجب ہے، کون سی کم از کم سنت مؤکدہ ہے، ان کو پورا کرنا، اور اس کے جسٹ اپوزٹ حرام، مکروہ تحریمی اور اصاعت، اس سے بچنا۔ اور آپ ماشاءاللہ سب سمجھدار ہیں کہ بغیر علم کے کیسے پتہ چلے گا کہ کیا چیز فرض ہے، کیا حرام، کیا واجب، کیا مکروہ تحریمی، کیا سنت مؤکدہ، کیا اس کا مخالف اصاعت۔ یہ تقریباً ہر عمل کے اندر ان چیزوں کا عمل دخل ہوتا ہے۔ مثلا آپ سوچ رہے ہیں، کیا سوچنا سنت ہے، کیا خلاف سنت ہے، کیا واجب ہے، کیا غیر واجب ہے، کس چیز کو دیکھنا حرام ہے، کس چیز کو دیکھنا باعث ثواب ہے، اسی طرح سننا، اسی طرح بولنا، چھونا، ستر کا استعمال، قدموں کا استعمال، مجلس، کسی کی صحبت اختیار کرنا، اسی طریقے سے مال کمانا، مال خرچ کرنا۔